السلام علیکم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سہرش زہیب, اور ہمیشہ کی طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ ملکی مسائل کے حل میں جو لوگ زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروایا جائے اور بتایا جائے آپ کو کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں ان ملکی حالات کو لے کر. اور جو شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, بڑی موزوں شخصیت ہے. ان کی بزنس مین کمیونٹی پاکستان کی اکانومی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, اور یہ لوگ ان حالات و واقعات میں جب فورمز بھی بن رہے ہیں, میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, اور زیادہ زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ لانگ رن جو اسٹریٹجیز ہیں یا پالیسیز ہیں وہ بنائی جائیں. حکومتیں چاہے بدلیں لیکن پالیسیز پر ویسے ہی کام ہونا چاہیے. تو یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, جو کہ ماشاءاللہ کسی تعارف کی وجہ سے تو محتاج نہیں ہیں. ستارہ امتیاز, تمغہ امتیاز, کئی کتابیں, کالمز, میک اے وش, پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ ان کے نام کے ساتھ منسلک ہے. اور میں چاہوں گی کہ وقت ضائع کیے بغیر ان کو آپ سے متعارف تو میں نے کروا ہی دیا, ملاقات کرواؤں آپ کی. السلام علیکم مرزا صاحب. وعلیکم السلام سہرش, اینڈ تھینک یو فار سچ اے نائس انٹروڈکشن. تھینک یو سو مچ, اور بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے. اچھا مرزا صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ ملک میں سچویشن ہے, ہر بندہ پریشان ہے, مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے, بلز آپ کو پتہ بجلی کے کہاں تک چلے گئے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, ایک غریب بندے کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان حالات کو, کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ دیکھیں, اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان سنگین حالات سے گزر رہا ہے, یہ ہم کہتے آئے ہیں. اس بار جو صورتحال ہے وہ پہلی بار ایسی ہے کہ میں نے لوگوں میں بہت اضطراب پایا ہے, لوگ بہت پریشان ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ صرف غریب انسان پریشان نہیں ہے بلکہ مڈل کلاس اور امیر لوگ بھی پریشان ہیں. بزنسز ان کے متاثر ہو رہے ہیں, ایکسپورٹس گر رہی ہے, ریمیٹنسز کم آ رہی ہیں, ڈالر کے بارے میں فلکچویشن اتنا ہے کہ کبھی 20-30 روپے اوپر جاتا, کبھی 20-30 روپے نیچے آتا. آپ کوئی پوزیشن نہیں لے سکتے, کوئی آرڈر نہیں پکڑ سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کل ڈالر جا کے کہاں کھڑا ہوگا. روپی جتنا ڈیپریشیٹ ہوا, 300 روپے پہ ڈالر آ گیا ہے, اس سے مہنگائی افراط زر جس کو آپ کہتے ہیں وہ آسمان پہ پہنچ چکا ہے. اس وقت ہمیں سی پی آئی جو افراط زر ہے, انفلیشن, وہ 27%, اور ایس پی آئی جو کھانے پینے کی اشیاء کا بتلاتا ہے وہ 37% ہے. یہ ہائپر انفلیشن, اسے جلدی واپس نہیں آنا. پھر جو چیز اللہ کرے وہ کنٹرول ہو جائے, وہ یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ تیل کی قیمتیں $40 ہوتی تھیں, $20 ہوتی تھیں, $60 ہوئیں, $80 ہوئیں, اب آپ دیکھیں یہ 100 کی طرف جا رہی ہیں. تو جب یہ جائیں گی تو آپ کو مہنگی پیٹرولیم مصنوعات. اچھا, میں یہاں پر آپ سے مرزا صاحب ایک بات کہوں گی کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا, ان کے اندر آپ کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ سیاست سے بالکل ہٹ کے, کہ کوئی بھی حکومت آئے, کوئی بھی حکومت جائے, ملکی مفاد جو ہے نا اس کو مقدم رکھا جاتا ہے. اندرونی معاملات میں اس طرح سے مداخلت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے ممالک بڑی کولیبوریشنز کرتے ہیں اور ان کا ملک ترقی کرتا جاتا ہے. یہ بڑا المیہ نہیں ہمارے ملک میں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک حکومت آئی, مہنگائی بڑی, ہمارے ملک میں پروٹیسٹ شروع ہو جائیں گے, جناب حکومت نہیں کرنے دیں گے, کچھ نہیں کر رہے, سڑکوں پر نکلیں گے. اپنی حکومت آئی تو جناب یہ جو کر کے گئے تھے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ کیا سچویشن ہے؟ آدمی اور عوام خاص طور سے تنگ آ چکے ہیں اس نیریٹو سے کہ جی جانے والی حکومت نے ہمیں ورثے میں دیا ہے اور وہ معاشرت کا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں, ہمیں تو یہ ورثے میں ملی ہے. یہ سب باتیں لوگ ماننے کو اب تیار نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ذمہ داری لی ہے تو آپ ادائیگی کریں, اپنی ڈلیوری کریں یا نہ لیں. آپ ذمہ داری نہیں لیتے. جب آپ نے حکومت بنا کر تخت پہ بیٹھے ہیں تو جنرل تاثر یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں اور حالات کو سمجھتے ہیں, اور اس کے لیے ایسی پالیسی بنائیں گے کہ لوگوں کو ریلیف ملے گا. اس میں بلیم گیم سے کچھ نہیں فائدہ ہونا. تو میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیں بلیم گیم میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں جو بھی چیزیں وہ کر سکتے ہیں شارٹ ٹائم میں, جیسا ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. کل میں ملا تھا, کامرس منسٹر ہیں گوہر اعجاز صاحب یہاں آئے ہوئے تھے گورنر ہاؤس میں, گورنر کے ساتھ ٹاپ کے پورے بزنس مین, ٹیکسٹائل کے بڑے بڑے بزنس مین سب آئے ہوئے تھے. 2-3 گھنٹے ملاقات رہی ہماری,
اور انہوں نے تسلیاں بھی دیں, انہوں نے سمجھایا بھی, لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کا کہنا یہی تھا کہ ہمیں صبر کرنا ہوگا. اب ایک عوام کتنا صبر کرے, اور خالی صبر سے پیٹ بھر جائے گا کیا؟ بالکل نہیں. مرزا صاحب, ابھی ہم نے حالیہ دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے, بزنس مین کمیونٹی کی, بڑا وہ بھی کنسرن شو کر رہے ہیں, اسپیشلی جو ہماری اکنامک سچویشن ہے اس کو لے کے. یہ SIFC کے قیام کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت تو اس برے حالات میں یا گندے حالات میں جو سب سے خوبصورت چیز ہوئی ہے وہ اسپیشل انویسٹمنٹ بزنس کونسل جو ہے بنائی گئی ہے, SIBC. بالکل. وہ ایک وہ امید ہے, وہ روشنی ہے جو میرے خیال سے حالات میں تبدیلی لا سکتی ہے. اس کے 4 سیکٹر جو آئیڈینٹیفائی کریں جس میں اس کو کام کرنے کے لیے ترجیحات ان کی ہیں. وہ پہلے نمبر پہ IT ہے, دوسرے نمبر پہ منرلز معدنیات ہے, مائننگ, تیسرے نمبر پہ زراعت ہے, ایگریکلچر, کارپیٹ فارمنگ, گرین فیلڈ ریفارمز, اور چوتھے نمبر پہ ڈیفینس پروڈکشن ہے کہ ڈیفینس کی بنائی ہوئی اشیاء کی ایکسپورٹ. یہ 4 چیزیں شارٹ ٹرم میں ہو سکتی ہیں, نتیجہ دے سکتی ہیں, اور ان کا پوٹینشیل بہت ہے. جو گلف ممالک نے ابھی ہمیں کہا ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے کہا ہے کہ ان ممالک میں کھانے پینے کی اشیاء ہے, 100 جانوروں کا چارہ, اس کو الفا کہتے ہیں, جو ہائی پروٹین ہوتا ہے. صحیح. وہ سوڈان سے اور کہاں سے منگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ اپنے ملک میں پیدا کر کے ہم ایکسپورٹ کر دیں, ہم زمینیں لیز پہ لینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ پرپوزل تو پرانا تھا لیکن اس پہ کام نہیں ہو سکا. مجھ سے بھی کہا گیا تھا, جب میں فیڈریشن آف پاکستان کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا تو میں ڈیلیگیشن لے کے گیا, تو UAE کی شیخ لبنہ بن خالد القاسمی جو منسٹر فار فورن ٹریڈ تھی, اس نے دکھایا کہ GCC کنٹری کا جو ایجنڈا ہے اس پہ پہلے نمبر پہ لکھا ہے فوڈ سیکورٹی ٹو گلف کنٹریز فرام پاکستان. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے چاہتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کی اشیاء میں کم از کم. صحیح. تو یہ جو اسپیشل یہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کتنی زبردست کاوش ہے, اس کے ثمرات کیا ہوں گے جو عوام تک بھی پہنچیں؟ اس میں فائدہ جو ہے ہمیں, یا خوشائن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سول اور ملٹری قیادت دونوں موجود ہیں. صحیح. اور ملٹری کی قیادت جنرل آصف منیر کے لیول سے, صحیح, نیچے سے نہیں. اس کے بعد تو میجر جنرل اور بریگیڈیئر لیول پہ ہیں, اور تمام فیڈرل سیکرٹریز لیول پہ جو 22 گریڈ کے ہوتے ہیں. صحیح. اس کو پاور دی گئی ہے کہ سرمایہ کاری کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں, جو تبدیلیاں آپ چاہتے ہیں, جو ریفارمز آپ چاہتے ہیں, جو اصلاحات چاہتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. قانونی ہے, آپ کی نوٹیفیکیشن سے ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. اب جیسے آرامکو سعودی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے, دنیا کی بلکہ سیکنڈ بڑی آئل کمپنی, وہ پاکستان کی OGDC, PPL, پاک عرب کے ساتھ مل کے گوادر میں ریفائنری ڈالنا چاہ رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے. یہ 10 سے 12 بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے. یہ جو ایگریکلچر کے پروجیکٹ ہیں جس میں جنرل آصف منیر کوشش کر رہے ہیں اور ان کے تعلقات بھی ہیں, وہ سعودی عرب اور گلف ممالک سے, UAE سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ایگریکلچر سیکٹر میں. بڑی اچھی بات. سعودی عرب سے منرلز میں وہ ریکوڈیک کے بعد کا علاقہ بھی تو اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا ریکوڈیک ہے. صحیح. تو ہم تو ریکوڈیک میں لگ گئے تھے, کوٹ کچہری ہو گئی تھی, وہ اب اللہ نے مسئلہ حل کرا دیا. لیکن اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ سعودیہ کہتا ہے اس پہ آئیں, ہم کرنے کو تیار ہیں. صحیح. وہ ریکوڈیک میں بھی آنا چاہتا ہے کیونکہ اب ریکوڈیک کے مسئلے سپریم کورٹ تک حل ہو چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاروں سیکٹر میں بڑا پوٹینشیل ہے. جنرل آصف منیر میں صلاحیت ہے کہ ان چاروں سیکٹر میں. چلیے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ظاہر ہے بزنس مین کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اگر سیٹسفائی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہاں پر مرزا صاحب ایک چیز اور ہے, میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ہوتی ہے نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی, یہ زہر قاتل ہے کسی بھی معیشت کے لیے. جب تک سیاسی طور پر استحکام نہیں ہوگا, ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا. کیا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو کہ اس چیز کو خراب کرتا ہے؟ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, حالانکہ میرا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ انسٹیبلٹی
کہ انویسٹرز کو ظاہر ہے وہ مایوس کر دیتی ہے, لوگ چھوڑ جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا ہے, پاکستان چھوڑنے کو تیار ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی المیہ جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام, جس کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہتے ہیں, اور پالیسیوں کا تسلسل کا نہ ہونا ہے. ہماری پالیسیز آتی ہیں, ایک حکومت دیتی ہے, دوسری حکومت آ کے اس میں تبدیلیاں کر دیتی ہے, تو سرمایہ کار جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائی میرا سرمایہ تو ڈوب گیا, مجھے تو اب وہ پروفٹ نہیں ملے گا جو میں نے حساب لگایا تھا. لہٰذا ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے, انہوں نے اس پر کالم بھی لکھا ہے. اس نے یہ کہا کہ آپ چارٹر آف اکانومی تو چھوڑیں, یہ بہت لمبی اور بڑی چیز ہے, آپ کا بڑا خواب ہے, صحیح نا, کیا کریں, لیکن آپ 5 چیزوں پہ صرف ایگری ہو جائیں سیاسی جماعتیں. اور پھر اس نے کہا زراعت پہ ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ریفارمس ہے, انرجی ریفارمس ہے, حکومت کی لاس میں جو جانے والی کمپنیاں ہیں جیسے پی آئی اے, ریلوے, اسٹیل مل, وابڈا, ان کی نچکاری اور ٹیکس بیس کا بڑھانا. یہ انہوں نے کہا 5 چیزوں پہ اتفاق کر کے لانگ ٹرم پالیسی بنا لیں, آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اچھا, ویسے ماشاءاللہ آپ تو پی ایچ ڈی اکنامکس میں, اور تعلیم بھی آپ نے ماشاءاللہ باہر سے حاصل کی ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کی رائے میں ٹیکس ریفارمز کیا ہونی چاہیے جن کی ہمیں امیجیٹلی ضرورت ہے ابھی پاکستان میں؟ ٹیکس ریفارم جو دنیا کے سکسیسفل ماڈل کو اگر آپ کاپی کریں یا آبزرو کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں ڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح زیادہ ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہیں. صحیح. ہم نے الٹا کرا ہوا ہے, ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز 60% کر دیے, ڈائریکٹ ٹیکسز 40% ہے. انڈائریکٹ کیا ہے, آپ نے ایک سم خریدا, اس میں 100 روپے کا آپ نے لیا سم, آپ کو 70 روپے کا کریڈٹ ملا, 30 روپے کا ٹیکس کٹ گیا. یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہے, یعنی حکومت اس ادارے سے کہہ رہی ہے کہ آپ کاٹ کے ہمیں دے دو. صحیح. یہ ریگریسو اسکیم ہے, یہ فیلڈ اسکیم ہے. آپ انکم پہ ٹیکس لگائیں, آپ کی کوئی ٹرانزیکشن ہے جس میں منافع ہو تو ٹیکس لگائیں. آپ اس سے خریدنے گئے, حال ہی میں تو آپ کو پتہ ہے نا آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں انہوں نے بھی بولا ہے کہ جی امیر جو طبقہ آپ کے ملک میں ان سے آپ ٹیکس لیں یا غریبوں کو آپ سبسڈی دیں یا ان کو ریلیف دیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ فرق رکھا گیا؟ بار بار یہی بات سنتے ہیں ہم. آئی ایم ایف کے بھی اور ورلڈ بینک میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو ٹیکس کا نظام ہے وہ ایکویٹیبل نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا زراعت پہ ٹیکس ہے ہی نہیں. زراعت کا شعبہ 20% ہے ملکی معیشت کا, 40% ملازمتیں فراہم کرتا ہے, لیکن ٹیکس اس کا 2% بمشکل ہے. صنعتی شعبہ 20% ہے, 38% ٹیکسٹائل میں جاب صنعت سے آتی ہیں, لیکن ٹیکس اس کا 62% ہے. صحیح. تو کچھ شعبوں میں جن کا حصہ جتنا ہے اس سے 3-4 گنا زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے, اور کچھ شعبوں میں ٹیکس لیا ہی نہیں جا رہا, جیسے زراعت ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ زراعت کے شعبے کو پہ ٹیکس میں لائیں. ہمارے زراعت کے شعبے میں فیوڈل لارڈ جو ہوتے ہیں, زمیندار, جاگیردار, جو پالیسی بناتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے, ان کے ڈر اور خوف سے کوئی ایسی ریفارم پالیسی نہیں آ سکی کہ اس شعبے کو, ان لوگوں کو زراعت کے ٹیکس دینے میں لے کر. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں معیشت سے پالیٹکس کی طرف جاؤں, میں کہوں گی کہ جلدی سے آپ مجھے کوئی ایسے 5 ریفارمز ایسے بتا دیں جو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجی امیڈیٹلی بننی چاہیے اور اس میں یہ ہونے چاہیے. دیکھیں 5 ریفارمز میں سب سے پہلے میرے نزدیک جو کینسر ہے اور بڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور کیمو تھراپی سے کام نہیں چلے گا, سرجری چاہیے, وہ ہے انرجی ریفارمز, توانائی کے شعبے میں ریفارمز. ہم نے آئی پی پی سائن کرے. آئی پی پی ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ. صحیح. اور اس میں ان کو ہم نے کہا کہ اگر ہم پاور آپ سے نہیں بھی خریدیں لیکن اس کی ہم قیمت آپ کو ادا کریں گے. اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی سرچارج. کیپیسٹی سرچارج. صحیح. آپ اس وقت 2000 ارب روپے آپ کیپیسٹی سرچارج اس بجلی کا دے رہے ہیں جو بجلی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن کیونکہ ایگریمنٹ کرا ہوا ہے لہٰذا آپ پابند ہے. میں نے ایک چیز یہ کہی کہ اب یہ جو ایگریمنٹ ایکسپائر ہو رہے ہیں اور نئے ایگریمنٹ جو سائن ہو رہے ہیں
اس میں اس طرح کی شرائط کو ختم کریں, آپ سے اسی بجلی کی قیمت دیں جو خرید رہے ہیں آپ. اب کچھ اس طرح کی دیکھیں, ظاہر ہے یہ معاملات جو کہ پاور سیکٹر یا بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن ہم لوگ جو سنتے ہیں خبروں میں وہ جی کیپیسٹی پیمنٹس کے پرابلمز ہیں, وہ بند پڑے ہوئے ہیں پلانٹس, پھر بھی پیمنٹس کرنی پڑ رہی ہیں, اور ظاہر ہے اور دوسرا ہم ایندھن وہ استعمال کرتے ہیں سب سے زیادہ مہنگا ہے. بالکل, آپ سولر پہ کیوں نہیں جاتے؟ بڑی سمجھداری کی بات کی, ہم فرنس آئل منگاتے ہیں اور اس سے 52 روپے سے 60 روپے میں بجلی پیدا کر رہے ہیں. LNG منگا رہے ہیں, اس سے بجلی 50 روپے پہ پیدا کر رہے ہیں, لیکن ہم ہوا سے, سورج سے, ہائیڈرو سے پن بجلی جس کو کہتے ہیں, ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے نا. پھر یہ ہمیں یہی کہلاتا ہے کہ انرجی سیکٹر کے ریفارمز نمبر 1 پہ صحیح, سیکنڈلی نمبر 2 پہ ٹیکس ریفارمز جو میں نے ابھی پہلے بتایا تھا, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز ہے. صحیح. تیسری چیز میں نے یہ کہی تھی کہ آپ پاکستان کی جو طاقت ہے وہ ایک زرعی صنعتی پاکستان ہے. بابا قوم نے پاکستان کو زرعی صنعتی پاکستان کہا تھا, یعنی آپ زراعت سے پیدا کریں, اس کو صنعت میں استعمال کریں اور 70% ہمارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, ایگرو بیسڈ اکانومی ہی ہے ہماری, لیکن اس میں پراپر کام نہیں ہو رہا. اب ایگرو بیس میں اب گیہوں بھی امپورٹ کر رہے ہیں, اب شوگر بھی امپورٹ کر رہے ہیں, اب دالیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں, خوردنی تیل بھی امپورٹ کر رہے ہیں, چائے بھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ زرعی ملک, یہ بات کتنی ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں کپاس, گندم, چینی, جو کچھ چیزیں ہم جس پہ ہم خود کفیل تھے, ہم پہلے شور میں چاہتے ہیں جی بمپر کراپس ہو گئیں, ہم امپورٹ کر دیتے ہیں, ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, اور ایکسپورٹ کرنے کے بعد ہمارے یہاں قلت ہو جاتی ہے, پھر ہم وہی امپورٹ کرواتے ہیں. لیکن شوگر میں یہی ہوا ہے. شوگر میں ہمارے یہاں انہوں نے حساب نہیں لگایا, شوگر کی جو انوینٹری تھی انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ ہے ہماری کھپت سے, لہٰذا ایکسپورٹ الاؤ کریں. گورنمنٹ نے ان کو ریبیٹ بھی دیا ایکسپورٹ کرنے پہ, اور انہوں نے ریبوٹ اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپورٹ کر کے پروفٹ کمائے. بعد میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مارکیٹ میں شارٹ فال ہے. کتنی زیادتی ہے بجلی اب چھاپے پڑ رہے ہیں ان تمام گوداموں پہ جہاں پہ شوگر رکھی ہوئی ہے, ہولڈرز نے سٹے بازی کے طور پہ, اور وہ پکڑی جا رہی ہے. تو پھر اس کی اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان, تو وہ ملک کے لیے سستی شوگر جا رہی ہے, لیکن ہمارے ملک کے باشندوں کے لیے وہ شوگر نہیں ہے. بالکل. اچھا 3 ہو گئے, چوتھا ریفارم کیا تھا؟ جی, چوتھا جو ہے ہمارا مارک اپ جو ہے اب 22% اسٹیٹ بینک کا کر دیا گیا ہے, تو بینکوں کے مارک اپ کی شرح 24 یا 25% ہو گئی ہے. 25% پہ کوئی صنعت نہیں چل سکتی. میں پوری زندگی صنعتیں چلاتا آیا ہوں, بڑے بڑے ٹیکسٹائل مل, ہم ادائی نہیں کر سکتے بینک کا, لہٰذا چابی تو دینی ہے بینک کو ہم نے. غریب بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا بینک سے قرضہ لینے کا. اور مالی لاگت اتنی ہو گئی ہے اب آپ کی کہ زیادہ تر وہ لوگ جو نجی شعبہ قرضہ لیتا تھا بینکوں سے, وہ اب نہیں لے رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہ 24-25% کیسے دے گا. آپ اگر 10-12 لاکھ روپے ہی بینک سے لے رہے ہیں تو آپ کو کم از کم 70,000 روپے قسط ادا کرنی پڑے گی, تو آپ کمائیں گے کیا؟ ہمارا تو اربوں میں ہوتا ہے. اور 5 دن اگر بقرعید کی چھٹی ہے اور اب ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ساس بھی کبھی بہو تھی, تو آپ کا میٹر چل رہا ہے. 5 دن کے بعد آپ کے 50-60 لاکھ روپے ٹھک گئے. جب آپ دوبارہ کپڑے بدل کے آفس جائیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں 60 لاکھ روپے وہ مارک اپ ڈیبٹ ہو چکا ہے جس دن مشینیں بند تھیں. آپ نے پروڈکشن بھی نہیں نکالی. ایک ماسٹر پلان بننے کی ضرورت ہے مرزا صاحب. یہ سب چیزیں, یہ جو ریفارمز ہیں, یہ تو کوئی بڑا کوئی مخلص ہو کے اگر بیٹھے سب سٹیک ہولڈرز کو لے اور پھر یہ بنائے, مجھے آرمی چیف صاحب سے توقع ہے, کیونکہ اگر انہوں نے یہ انیشیٹو لیا انشاءاللہ بڑی توقع ہے. اور ان کی باڈی لینگویج بھی یہی ہے. ابھی وہ جب کراچی آئے تھے بزنس مینوں سے ملے تو ہوم ورک کر کے آئے تھے, انہیں کافی علم تھا اس موضوع پہ بات کرنے کا جس پہ وہ ہم سے بات کر رہے تھے. اور میں بڑی وثوق ہے مجھے کہ ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے انشاءاللہ. اب آ جائیں جناب پالیٹکس کی طرف. تو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں NET 241 سے. ویسے میری نظر میں آپ کو ہلکا ٹکٹ نہیں دیا زرداری صاحب نے, کیونکہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے عارف الوی صاحب 2 دفعہ جیتے ہیں. بائی الیکشن میں بھی PTI جیتی اور الوی صاحب کا ہی یہ حلقہ رہا ہے. تو کیا سوچ رہے ہیں, تیاری کیسی؟ لیکن 2 باتیں. پہلی چیز تو میرے لیے یہ حلقہ NA 250 پہلے ہوتا تھا, ڈیفینس کلیفٹن کا حلقہ. صحیح. میں نے 2 الیکشن لڑے, 2002 میں اور 2008 میں. 2008 میں نے ہائیسٹ ووٹ تھے, میں جیت گیا تھا.
ری کاؤنٹنگ میں ان لوگوں نے سائن کر دی تھی, خوشبخش شجاعت میرے سامنے تھی. صحیح. اس کے بعد جس دن ججمنٹ میرے حق میں آ رہی تھی, صبح مجھے زرداری صاحب کا میسج ملا, ایاز سمرو صاحب منسٹر فار لا ہوتے تھے سندھ کے, کہ سر آپ کو ناشتے پہ بلا رہے ہیں قائم علی شاہ صاحب. صحیح. اور وہاں گئے تو راستے میں رخسانہ بنگش کے فون آتے رہے پورے راستے کہ ہم کولیشن گورنمنٹ میں جا رہے ہیں, اور زرداری صاحب نے کہا یہ سیٹ چھوڑ دو. اور پھر میں نے 11:15 بجے سائن کر کے کیس وڈرا کیا پارٹی کے ڈسپلن میں. لیکن مجھے آج تک دکھ ہے. لیکن کیوں دکھ ہے یہ بتائیے, بالکل بتائیے. ہار جیت ہوتی رہتی ہے. دکھ اس لیے ہے کہ شہید بینظیر بھٹو سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ بلاول ہاؤس کا حلقہ میں جیت کے آپ کو دوں گا. یہ کلفٹن کا جو حلقہ ہے این اے 250 میں ہوتا تھا, اب یہ 241 سیاست کا نام ہی قربانی ہو گیا ہے. تو میں نے ایک تو قربانی وہ دی کہ اپنا کیس وڈرا کر لیا تاکہ ہماری ایم کیو کے ساتھ کولیشن بن جائے, اور دوسرا بی بی سے کیا ہوا وعدہ مجھے بڑا اب زندگی پتہ نہیں کتنی ہے. میں سوچتا ہوں حالات بدل گئے ہیں. اب پی ٹی آئی نے کراچی کو وہ ڈلیوری نہیں دی جو ایکسپیکٹ تھے, جس پہ 16 سیٹیں ان کے گود میں قومی اسمبلی کی ڈال دی تھیں, اور ایم کیو نے بھی بڑا ڈسپوائنٹ کیا شہر کو 30 سال میں. یہ دو پارٹیاں نظر سے جملہ جی بالکل یہ دو پارٹیاں مجھے اتنی ایگریسو نہیں نظر آ رہی, اور ان کے اپنے وجوہات ہیں اور مایوسیاں ہیں لوگوں کو. میں نے اب شخصیات پہ بھی ووٹ پڑتا ہے. شخصیات جو ایک صاف ستھرا پڑھا لکھا آدمی ہے, جس کا دامن صاف ہے, چھیٹے نہیں ہیں, کرپشن میں نہیں ہے. میں جب ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھا, جب بھی میں نے آنری کام کیا, نہ میری ٹریولنگ کے میں لیتا تھا, نہ میں اپنی سیلری 5 سال کے لیے کروڑوں روپے بنے تھی. بلکہ آخری چیز مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا وزٹنگ کارڈ کا ایک بل آیا تھا 750 روپے کا. میں نے کہا تھا حکومت سے نہ پے کرانا ہے, میرے اکاؤنٹ سے پے کرنا. تو یہ جذبے لوگ دیکھتے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے بہت لوگوں کا مجھے اصرار ہے کہ میں اس بار بی بی سے کیا گیا وعدہ. بلاول صاحب ابھی میرے گھر پہ آئے تھے تو مجھ سے پوچھ رہے تھے, میں سر مجھ سے زیادہ مجھے ایکسائٹمنٹ ہے بی بی سے وعدے کو پورا کرنے کا. پھر انہیں میں نے گھر میں وہ تصویر دکھائی کہ بی بی کیپ پہنی میری, جب یہاں اتری تھیں تو میری کیپ پہنی تھیں ووٹ فار ڈاکٹر اختیار بیگ, اور سب کو پہنایا ہوا تھا انہوں نے. اور پھر وہ میں نے انہیں جب دکھایا تو وہ بھی جذباتی ہو گئے تھے, تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ انشاءاللہ جیتیں گے سیٹ انشاءاللہ. تو مرزا صاحب ابھی ڈی لمیٹیشنز کو لے کے کیا ذہن میں آپ کے ہے, تیاریاں کیا چل رہی ہیں, کیمپین کا پراپرلی فروری میں ہے اب ڈی لمیٹیشن وغیرہ سب کی ڈیٹیں آ گئی ہیں, تو انشاءاللہ فروری میں کہا جا رہا ہے. حالانکہ ہمارا تو پیپلز پارٹی کا تو ڈیمانڈ یہ تھی کہ 90 ڈیز میں کریں. بلاول صاحب کا تو یہی تھا. سنا ہے پریشر ہے اب جلدی کروانے کے لیے. پریشر تو ہمارا پارٹی کا جنہوں نے پریشر ڈالنا ہوتا سنا ہے وہ بھی ڈال رہے ہیں, آپ کی ذرا جلدی کیجیے. وہ بھی کر رہے ہیں جی. تو ہم تیار ہیں جی. ہم نے تو بالکل کھلے ذہن سے جانا ہے, کوئی لمبی چوڑی باتیں گھما پھرا کے کرنی نہیں ہے. زیادہ تر لوگ مجھے جانتے ہیں, میں کراچی کا فیس ہوں, اللہ کا بہت کرم ہے, سب عزت کرتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کا تعاون رہا تو انشاءاللہ. لیکن مرزا صاحب یہ وہ شہر ہے جہاں پر 130 سے زائد غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس ہیں, پانی کا یہاں پہ سنگین مسئلہ, ڈیفینس جیسے علاقے میں ٹینکر ڈلوانا پڑتا ہے, پھر سیوریج کی پرابلمس, انفراسٹرکچر تو خیر اب کچھ بہتر ہو رہا ہے, جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو پیپلز پارٹی نے نو ڈاؤٹ گورننس کی ہے, ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی ڈیلیور کیا ہے. ظاہر ہے کچھ فنڈس کے پرابلم بھی فیڈرل سے تھے, کچھ چیزیں تھیں, لیکن اب چونکہ سیاست کافی بدل گئی ہے, لوگوں میں شعور بھی آ گیا ہے, اور شاید تشہیر جتنی زیادہ کی جائے اتنا بہتر ہوتا ہے, جو کہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نہیں کرتی. کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ پلان کیا؟ آپ کا ڈیجیٹل چینل جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ادائیگی کر سکا اپنی جاب کی, لیکن آج جو آپ پروگرام کر رہی ہیں مجھے امید ہے کہ اس کا جو ایک بڑا اچھا اثر ہوگا, لوگوں کے انشاءاللہ کھلیں گے. آپ ایک سیزن اینکر ہیں, تھینک یو سو مچ, بڑے چینل پہ, سو نائس آف. لیکن میں 30 سال سے کالم لکھ رہا ہوں, ہر روز دوسرے دن اخباروں میں اور ٹی وی چینلز پہ میرے تجزیات اور انالائسز وغیرہ آپ سنتی ہوں گی. تو
مجھے پوری اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ایک ہسٹری بنائی ہے میں نے, جو ایک ٹریک ریکارڈ بنایا ہے, وہ اچھا ہے اور اس کے ڈویڈنڈ مجھے انشاءاللہ ملیں گے. انشاءاللہ. ظاہر ہے پھر لوگوں نے پہلے بھی ووٹ دیا اور آگے بھی اعتماد کریں گے اور ووٹ دیں گے. میں نے ابھی اس سے پہلے بھی بات کی کہ سیاست کافی بدل گئی ہے, اور لوگوں نے یہاں تک کالمز لکھنے شروع کر دیے کہ ایک تھی MQM. پتہ نہیں اب ایسا ہے یا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں لیکن کیونکہ مرزا صاحب جب کسی جماعت کی انٹری ہونا ہوتی ہے نا اور کروانی ہوتی ہے کسی نے, تو پھر وہ ہو جاتی ہے. ابھی کون ٹف ٹائم دے گا پیپلز پارٹی کو, اسپیشلی سندھ میں؟ دیکھیں سندھ میں ان کے پاس ایک تو GDA ہے, لیکن GDA کی پچھلی اگر اسٹرینتھ کو دیکھیں جو انہوں نے سیٹیں لی تو وہ اسمبلی میں نہ ہونے کے برابر تھی. صحیح. ہماری میسج اب تو اتحاد بن رہا ہے نا MQM JUI اور GDA کا. اچھا, اب دوسری چیز پہ آتے ہیں ان تینوں کا اتحاد. بس تینوں پارٹی علیحدہ علیحدہ سوچ, علیحدہ علیحدہ منشور, علیحدہ علیحدہ سائیکی کی ہیں حامل. کہیں پہ مذہبی رجحان آپ کو زیادہ نظر آتا ہے, کہیں پہ لسانیت آپ کو زیادہ نظر آتی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی میں ایسا کوئی عنصر نہیں ہے. صحیح. تو وہ لوگ جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے وہ پیپلز پارٹی کا نیوٹرل اسٹانس کو خیر مقدم کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کراچی میں PTI نے ضرور سیٹیں لی تھیں اور وہ لوگوں کو بڑی امید تھی کہ یہ ڈیلیوری کرے گی, کیونکہ باقی جماعتیں ڈیلیوری نہیں کر سکی تھیں. تو ایک ویکیوم تھا, وہ پورا ہوا, پر کیا گیا. لیکن پھر بری طرح سے PTI نے, وہ تو ایک رات بھی یہاں بلاول وہ اپنا عمران صاحب ٹھہر نہیں سکے کراچی میں. تو اب لوگوں میں مایوسی بہت ہے. پھر جو واقعہ ہوا ہے جی 9 مئی والا, اس پہ تمام حب الوطن لوگ جو ہیں وہ کوشش اینڈ گارڈڈ ہیں. وہ کنٹروورشل جماعت کو نہیں سپورٹ کرنا چاہتے. تو PTI میں پھر یعنی کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ PTI کی سٹینڈنگ اب زیرو دیکھ رہے ہیں الیکشن میں. دھڑے بن گئے ہیں, ٹوٹ پوٹ ہو گئی ہے, لوگ چھپ گئے ہیں, کوئی اپنے آپ کو پارٹی کے نام منسلک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہیں کچھ لوگ چند ایک, بٹ پارٹی کے معنی ہوتے ہیں 300 کا ایوان, تو وہ نہیں نظر آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سندھ میں بائی آل مینز پیپلز پارٹی کی اللہ نے چاہا میجورٹی آئے گی انشاءاللہ. چلیں کیونکہ سندھ سے ہی بیسٹ وشز ہیں, کراچی سے, اور آپ کی بیسٹ وشز بھی ہیں, تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے. چلیں جی. اچھا فیڈرل کی طرف اب آ جاتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک سو کہ یہ جو بھی پیچھے PDM کے ساتھ آپ لوگوں کا اتحاد تھا, یہ کہیں نہ کہیں کچھ نقصان پہنچائے گا؟ پھر آپ کو پتہ ہے بلاول کھل کے یہ بول رہے ہیں کہ جی نون لیگ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اسٹیبلشمنٹ کا کردار یا نون لیگ سے اختلاف ہی کیوں ہے؟ دیکھیں نون لیگ سے اخلاق چند چیزوں پر ہے, اور وہ انہوں نے اس کو اسپیل آؤٹ بھی کیا ہے. مثال کے طور پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی مینڈیٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں. وہ وہی لوگ کرا سکتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہو, نیوٹرل ہو. اب آپ مسلم لیگ نون کی حکومت کے لوگوں کو, ان کے وزراء کو, ان کے وفاقی سیکرٹریز کو, ان کے پرنسپل سیکرٹریز کو آپ اس کابینہ میں لاتے ہیں. یہ غصہ ہے, چیمہ صاحب ہیں, یہ غصہ ہے کہ حصہ نہیں ملا. حصہ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں دینا چاہیے تھا نہ انہیں دینا. نیوٹرل رکھو. یہ کتنی لمبی کہانی ہے, 2 مہینے الیکشن میں ہی تو کرنے ہیں. اور تو آپ اس کو نیوٹرل کیوں نہیں رکھتے, کیوں چھاپ لگوا دیتے ہیں آپ کہ یہ صاحب جو ہیں ان کی کابینہ کے اہم رکن تھے یا ان کے ساتھ کام کرتے تھے. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں جائز اعتراضات ہیں, اور اس پہ ہم نے آواز اٹھائی ہے. بلاول صاحب نے بھی بڑی مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ سندھ میں پھر انہوں نے پروجیکٹ بند کر دیے. ہم نے جو ترقیاتی منصوبے دیے تھے یا مختلف ڈسٹرکٹ میں جو پروجیکٹ ہو رہے تھے اس کے فنڈز روک دیے. پنجاب میں اور دوسرے اضلاع میں فنڈز نہیں روکے گئے. تو اسی کو اردو میں کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں ہے, جس پہ ہمیں اعتراض. تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہے اس الیکشن میں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے وعدہ کرا ہے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. اب نواز شاہ کے آنے کی ڈیٹ 21 تاریخ ہے. بہت کچھ آنکھیں ان کے ارائیول کو دیکھ رہی ہیں, اور جب ارائیول کو دیکھیں گی تو پھر زبانیں کھلیں گی. تو ابھی
ایک انتظار کی کیفیت ہے کہ اگر وہ اپنے کیسز کو فیس کرتے ہیں اور اپنی بیل کے لیے سپریم کورٹ وغیرہ میں جاتے ہیں اور اگر اندر کچھ دن رہنا پڑے تو وہاں رہتے ہیں تو یہ صحیح طریقہ کار ہوگا. اچھا، نیب کا جو فیصلہ آیا تھا بہت بڑا فیصلہ تھا. اس فیصلے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بہت سے بڑے سیاستدان ہیں جن میں آپ کی لیڈرشپ کے نام بھی ہیں، کیسز کھل جائیں گے. تو کیا اس حوالے سے کچھ تذبذب، کوئی پریشانی یا پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کا ہر پارٹی کا ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، ایک سائیکی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کی ہم نے نیب سے کبھی فکر نہیں کی. ہم فیس کرتے آئے ہیں اور جتنے نام ہیں یہ فیس کر رہے تھے اور پھر کرنے کو تیار ہے. ہم نے ایک نے کسی نے یہ کہا ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا. صحیح، آج ڈاکٹر عاصم بھی جائیں گے. زرداری صاحب نے تو بہت طویل سزا میں وقت کاٹے ہیں. تو ہمیں اس کا مطلب پھر سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں بے بنیاد ہیں، ان کو سسٹین نہیں کر سکیں گے، یہ ثابت نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اینڈ میں یہ ہم نے آزاد ہو جانا، فری ہو جانا. لیکن مرزا صاحب مقصد تو ظاہر ہے ہر کوئی یہ نعرہ لے کے جائے گا نا الیکشن میں کہ جی حالات بدلنے کی صلاحیت ہم رکھتے ہیں، چیزیں بہتر ہم کر کے دکھائیں گے، معیشت ہم ٹھیک کر کے دکھائیں گے. لیکن جب حکومتیں بنتی ہیں ظاہر ہے وہ میجورٹی نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے. پھر یہ ناراض ہو گیا اس کو منا لو، وہ ناراض ہو گئے اس کو منا لو. اسی چکر میں جناب 3-3.5 سال گزرتے نہیں ہیں کہ حکومت گر جاتی ہے. آگے کیا ہونے والا ہے؟ کہ ایسی ہی حکومت بنے گی؟ دیکھیں، جہاں سیٹ الائنس ہوتا ہے وہاں اپنے آپ ہاتھ پیر باندھ کے ان کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں. سیٹ الائنس ہم نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم کریں گے. سیٹ الائنس میں ہے کہ ہم اپنی سیٹ پہ کچھ سیٹیں ان کو دے دیں اور وہ اپنی کچھ سیٹیں ہمیں دے دیں یا مل کے سپورٹ کریں وغیرہ. اس میں آپ اوبلیگیٹڈ ہو جاتے ہیں. ہم کبھی نہیں کر رہے ہیں سیٹ الائنس کا. لیکن یہ 3 نام جو آپ نے لیے، جے یو آئی کا، ایم کیو ایم کا اور جی ڈی اے کا، یہ پورے طور پہ مکمل سیٹ الائنس کر رہی ہیں. اور جب سیٹ الائنس 3 ایسی پارٹی کا ہوگا جن کی سوچ و منشور ڈیفرنٹ ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا مرزا صاحب، جس کی کہتے ہیں جی پنجاب میں سیٹ زیادہ ہوتی ہیں وہی وفاق میں حکومت بناتی ہے جماعت، تو ابھی آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کس کی حکومت بننے جا رہی ہے یا پھر وہی ہوگا؟ یہ میرا ذاتی رائے ہے. میں خواہش تو میری ہے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بنے اور انہوں نے بڑا اچھا ثابت کیا ہے. یہ جو فورن منسٹر کی حیثیت سے گئے تھے اور بلکہ ابھی وہ میرے گھر پہ آئے تھے تو تمام کونسل جنرلز نے جو غیر ممالک کے بھی تھے پلس جو آنری کونسل جنرل ہیں جن کا میں صدر ہوں، ان کی 4 چیزیں میں نے انہیں کہیں تھی بلاول ہاؤس میں لکھ کے دی تھی. تو میں نے ابھی تقریر میں کہا 4 چیزیں وہ کر آئے. ایک ایف ٹی اے کو گرے لسٹ سے نکالا تھا، ایک جی ایس پی پلس کا رینیول کرا تھا، صحیح. آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ پہ انہوں نے امریکہ کی حمایت حاصل کری تھی، وہاں پہ گئے تھے. اس کا سافٹ امیج تو ہے ان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف سے جو ایگریمنٹ کرایا تھا اور اس کے بعد ہم نے ویسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات تقریباً کٹ گئے تھے، مغرب کے ساتھ، مغرب میں یورپ ان کو بحال کیا تھا. یہ 4 چیزیں دس ینگ ڈائنامک فورن منسٹر از ڈن اٹ. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ بلاول ہاؤس میں ٹاپ بزنس مینوں کو میں لے کے گیا تھا اور وہاں پہ میں کہتا سر یہ پہلا اسائنمنٹ پہ آپ باہر جا رہے ہیں، یہ 4 چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اور انہوں نے پھر بعد میں بتلایا کہ یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں. صحیح. اچھا مرزا صاحب، پولیٹیکلی جو سچویشن ہے، میں آخری سوال آپ سے پالیٹکس پہ کر رہی ہوں. آپ لوگ چاہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہو، ابھی پریشر بھی ہے اور الیکشن کمیشن بھی مجھے کچھ ایکٹیو نظر آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں 30 نومبر تک حلقہ بندیاں وغیرہ سب ہو جائے گا. 30 نومبر تک اگر ہوگا تو ٹائم تو خیر گزر چکا ہوگا. الیکشن ہوتے کب دیکھ رہے ہیں؟ فروری ہی ہوگا یا پہلے؟ وہی فروری کا مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ 3 مہینے تو آپ کے کیئر ٹیکر کے ہوئے اور 4 مہینے مانگے تھے الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن کے لیے، سینسس پہ، نئے سینسس پہ الیکشن کرانے کے لیے جو فروری اینڈ ہوتا. انہوں نے ایک اچھی چیز یہ کری ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کا پیریڈ 4 مہینے سے کم کر کے 3.5 مہینے کر دیا ہے. 15 دن انہوں نے کم کر دیے.
تو بھائی یہی یہ ڈیٹس تو نہیں ہوگا کہ ڈی لمیٹیشن پر یا پھر یہ مسئلے مسائل پر ہم دیکھیں؟ ڈی لمیٹیشن پہ سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں میں، ایک ہی ڈر ہے مجھے، اور اللہ کرے میری بات سچ نہ ہو، کہ جب کورٹ کچہریاں ہوں گی بالکل یہی خدشہ میں ظاہر کرنے تو والی تھی. اس میں پھر ہمارے ہاتھ میں یا الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا جب تک وہ ورڈکٹ نہ آ جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں عدالتوں نے بھی ہمارا ایک اہم کردار ادا کرنا ہے. بالکل میں چاہتی ہوں کہ کنٹروورسی اللہ کرے کہ ایسی نہ ہی پیدا ہو کہ پھر عدالتوں کے چکر اور پھر یہ مسئلے مسائل کے میں نتائج نہیں مانتا، یہ غلط ہوا وہ غلط ہوا، الیکشن کمیشن باعث تھا. تو خیر دیکھتے ہیں. لیکن یہ بات میں بتلا دوں کہ ہماری پیپلز پارٹی کی جو ورکرز ہیں، جو ہماری تنظیم ہے، جو ڈیفنس کلپٹن میں اب نئی تنظیم فعال ہوئی ہے، جو سٹی گورنمنٹ کے الیکشن میں یو سیز اور ہم وائس چیئرمین جیتے ہیں اور میئر ہمارا آیا ہے، یہ ایک بہت بڑا میسج ہے اختیارات منتقل ہو گئے سیرش کے لیے بھی اور بہت سارے دوستوں ویل وشر کے لیے بھی، کہ پیپلز پارٹی کی جو ایک لائکنگ ہے، جو پیپلز پارٹی کو لوگ جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، وہ آنے والے الیکشن میں بھی انشاءاللہ نظر آئے گا. چل جی بیسٹ آف لک. مجھے یہ بتائے گا ویسے آپ لوگوں کو یہ اختیارات منتقل ہو گئے ہیں نیچے یو سی لیول پہ؟ یس بالکل. اور جتنا پرو ایکٹیو مرتضیٰ وہاب صاحب جا رہے ہیں، میری بات چیت رہتی ہے ان سے، کیونکہ ہمارے علاقے کے بھی مسائل ہیں تو فی الحال ان سے ہی بات ہوتی ہے، لیکن وہ اکراس دا بورڈ ہیلپ کرنے کو تو تیار ہیں، لیکن شخصی طور پہ ڈاکٹر اختیار بیگ کی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر انفلوئنس کے زمرے میں آ جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو جتنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہلکے کے لیے تو لڑنا چلے ہے. جی بڑی اچھی بات ہے. اچھا جی اب آ جاتے ہیں مرزا صاحب آپ کی طرف. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے مینیج کر رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ سے بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ بھی ہیں، پھر یمن کے جو آپ آنریبل بالکل بالکل کانسلیٹ جنرل آف دا ریپبلک آف یمن سندھ، اس سے بھی آپ منسلک ہیں، کالمز بھی لکھتے ہیں، بکس بھی لکھتے ہیں، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، سیاست بھی کرنی ہے، الیکشن بھی لڑنا ہے. اپنے لیے ٹائم ملتا ہے آپ کو؟ دیکھیے میں نے ایک چیز سیکھی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ. میں یہ سوچتا تھا کہ اب 24 گھنٹے کو میں 24.5 نہیں کر سکتا. یہ کس سے سیکھی ہے؟ یہ میں آٹو بایوگرافیز بہت پڑھتا ہوں جب ٹریول کرتا ہوں. 2-3 جاتے وقت پڑھ لیتا ہوں، 2-3 آتے وقت. زبردست. اچھا. آٹو بایوگرافیز میں یہ ہوتا ہے کہ جس نے 60-70 سال میں جو چیز سیکھی ہے وہ آپ 60 منٹ میں پڑھ کے اگر سیکھ جائیں، گرپ آپ میں ہے اگر اٹھانے کی، تو کیا بات ہے. پھر ویسے کس کو شوق سے پڑھتے ہیں؟ میں نے بہت ساری کی ہیں. بے نظیر بھٹو کی ہے، ڈاکٹر حدیث مجھے بڑی اچھی لگی، کنگ حسن کی ہے، موروکو کے کنگ کی ہے، مارگریٹ تھیچر کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے. کامیاب لوگوں کی میں پڑھ کے اور مجھے بڑی انسپائریشن ہوتی ہے. اچھا آپ نے یہ جو آج آپ ہیں، آپ نے یہی سوچا تھا اپنے بارے میں، یا پھر یہ جو کچھ ہے یہ بس اللہ کی مرضی تھی تو ہو گیا؟ دیکھیں وہ تو اینڈ آف دا ڈے ہوتا ہی ہے کہ میں آج یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کے اگر کچھ باتیں کر رہا ہوں تو اللہ کی مرضی ہے. لیکن میرے کیس میں میں ایک ویل تھاٹ روڈ میپ کے ساتھ چلا ہوں. میں نے الیکشن کے لیے اس وقت حامی بھری، حالانکہ مجھے ٹکٹ پہلے بھی آفرز ہوئے تھے. جب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ چانسز ہیں، مولا کرم کرے تو اسی طرح. لیکن میری لائلٹی 30 سال سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. 1 انچ نہ ادھر ہوئی ہے نہ ادھر ہوئی ہے. کوئی مائی کے لال کہہ دے، سوتے میں بھی آپ مجھ سے کوئی سوال کریں گے تو جواب میرا وہ لائلٹی کے ساتھ شہید بے نظیر بھٹو یا بلاول صاحب کے لیے، یاسر صاحب کے لیے نکلے گا. تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں سرمایہ پیپلز پارٹی کا، کہ آپ دل سے پارٹی کے ساتھ نظریاتی بنیاد پہ منسلک ہیں. تو مطلب سوچا تھا اپنے پالیٹکس کو جوائن کرنے کا، یا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے؟ بات یہ ہوئی تھی 1994 میں جب میں باہر سے آیا، یہاں پیسے $6 ملین ٹرانسفر کرے. اب تو بہت بڑی بات ہے 6 ملین. اس وقت جو کمائے تھے باہر بزنس میں بینکر تھا، سینئر بینکر. تو یہاں آ کے میں نے تو ایک ایوارڈ سیریمنی ہوئی تھی جس میں ریوائول آف سکھ انڈسٹری پہ ایک ایوارڈ دیا گیا مجھے، کیونکہ میں نے بابانیز کا ایک پرانا مل تھا جو سکھ یونٹ تھا، بند تھا، اس کو ان سے خرید کے نئی مشینیں ڈال کے اس کو ریویمپ کر کے پہلے سال ہی پروفٹ میں
اور اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ بھی کروایا ہے کہ چھوٹا موٹے طریقے سے. زبردست. ہاں, تو شہید بینظیر نے مجھے ایک ایوارڈ دیا تھا اور وہ تھا سکسیزفل ریوائول آف سیکنڈسٹ. پھر وہ پوچھتی رہتی تھی کیسے کریں, بیمار میں صنعتیں ہیں 4000, سندھ میں ہیں 2500. یہ تو میں نے ان کو بڑی پالیسیز دیں, جیسے انڈیا نے یا دوسرے ممالک نے اپنی بیمار صنعتوں کو ریوائیو کرا. بہت پسند کیا, میں قریب آ گیا ان کے. پھر وہ 16 بار ملک سے باہر ٹریول کیا انہوں نے, تو 14 بار مجھے لے کے گئیں. اچھا, اس کو ہم کہتے تھے انفراج. یعنی آپ کو ان کے قریب رہنے کا موقع ملا کافی. جی, بہت کچھ سیکھا. وہ اچھا پسند کرتی تھیں, اچھے انگلش بولنے والا ہو, اچھا ڈریسنگ پہننے والا ہو, اچھی رائٹنگ ہو. ہم ان کو پوائنٹ جب لے کے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے صبح ویل میٹنگ ایٹ دا بریک فاسٹ, مجھے پرپوزل چاہیے. تو جس ملک جا رہی ہوتی تھی اس کے پوائنٹ ہم لکھ کے دیتے تھے کہ جی اس میں ہم ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. صحیح, مطلب جو بھی بات وہاں پہ ہو سکتی تھی. بالکل. تو اس طرح سے تھا. یہ سب جتنی شہری رحمان صاحبہ یہ سب ساتھ ہوتی تھیں. صحیح. تو بہت اچھا وقت گزرا. بیوی کس کے ساتھ میں زیادہ قریب تھا. وہ ایک ایسا ایرا تھا جو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا ایک بہت اہم چیپٹر ہے. پھر وہ جب یہاں آئیں تو ان کے استقبال میں نہیں کیا. پھر اس پہ مجھے سردار غلام رحیم نے بند کر دیا تھانے میں. میرے ساتھ قائم علی شاہ صاحب اور وقار مہندی اور دوسرے تھے, وہ بھی بند تھے ڈیفینس کے تھانے میں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ لکھ کے دے دو کہ بیوی کے استقبال میں حصہ نہیں لوں گا. میں نے کہا یہ میں لکھ کے نہیں دوں گا. تو ظاہرہ جب اتنی لائلٹی ہو اور کیسے ممکن ہے کہ وہ لکھ کے دے دے. 2 بجے 3 بجے پھر گورنر ڈاکٹر اشرت العباد آئے اور مجھے پھر ساتھ لے کے گئے. یعنی کہ آپ نے بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں. صحیح. میں نے پورے زیور پہنے سیاست کے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پہ میرے میں کوئی کمی. اچھا, ویسے مرزا صاحب کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ زیور تو آپ نے پہنے, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, قربانیاں بھی, پھر ظاہرہ ٹائم مینجمنٹ, بچوں کو ٹائم بندہ نہیں دے پاتا, تو کبھی پچھتاوا تو نہیں ہوا؟ بچوں کو کم ٹائم دیا سہرش, لیکن کوالٹی ٹائم دیا. ان کے سبجیکٹس کیا ہونے چاہیے, کن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہونا چاہیے, ریفرنس لیٹر ان کو چاہیے تو وہ ارینج کر کے دے رہے ہیں. یعنی ٹیسٹ ان کے جو ہوتے تھے ان کے لیے بہت تیاریاں. تو جب وہ کینیڈا میں پڑھ رہے تھے. ہیں دوستی ہے بچوں سے آپ کی؟ ہاں دوستی ہے بالکل. وی آر مور اے فرینڈ. اور میں سمجھتا ہوں ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ وقت گیا جب ڈسٹینس کے ساتھ آپ چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دوست بن کے چلیں. مجھے خوشی اس بات کی کہ صاحب نے ماسٹرز کرا باہر سے, بیٹے نے او لیول میں ٹاپ کیا تھا ورلڈ میں. ماشاءاللہ, زبردست. برٹش کونسل سے. اور ہارورڈ بزنس اسکول آپ جانتی ہیں دنیا کا سب سے بڑا. جی بالکل. جہاں سے بچے پڑھ کر آئے. جب ہمیں انہوں نے بلایا کنوکیشن اٹینڈ کرنے کے لیے, میں اور میری وائف کو, تو میں نے وائف سے کہا پوچھو تو ان کے کیا پروگرام ہے. تو میں نے کال کرا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ واپس آئیں گے. تو ہم نے پیکنگ کر لی ہے, تو ہماری سیٹیں بھی کرائیں. تو میں بہت تعجب میں آ گیا کہ پوری زندگی باہر رہے ہیں, پڑھے ہیں, ورنہ یہی پریفر کرتے ہیں نوجوان کہ وہیں پہ بزنس کریں, وہیں پہ رہیں. پاپا آپ نے بڑی محنت کی ہے اور اب ہم آپ. تو بیگم کے ساتھ کیسا تعلق ہے آپ کا؟ بیگم نورین جو ہیں وہ, جیسے میں نے کہا کہ یہ ارینج میرج تھی. اس زمانے میں دیکھا جاتا تھا اچھی کھانے والی, اچھی پکانے والی, سگڑ والی, لمبے بالوں والی, اچھا اچھی اردو شاعری حص ہو, جن کا پڑھی لکھی اچھی ہیں. تو والدہ کو بس پسند. ہم لوگ دہلی کے ہیں اور انڈیا سے تعلق ہے ہمارا. کراچی میں تو پیدا ہوا ہوں, پڑا بڑا ہوں, یہیں دفن. تو اس کا مطلب ہے کھانے پینے کے شوقین آپ ہیں؟ جی شوقین ہیں. اب تو وہ عادت سے پڑ گئی ہے اور اس سے کم کہیں پہ ملتا ہے تو احساس ہو جاتا ہے کہ اس میں ٹیسٹ میں وہ بات نہیں. لیکن نورین نے میرے الیکشن میں بہت ساتھ دیا. اور ایک واقعہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. نورین بڑی شائی ٹائپ کی لڑکی ہیں, عورت بلکہ کہہ رہے ہیں. اب تو ظاہر ہے بچے جوان ہو گئے. تو جب میرا الیکشن ہوا تو جلسے میں جاتی تھیں شال پہن کے, وہ کونے میں بیٹھ جاتی تھیں. تو میں پوچھتا تھا بھائی کیسا لگا, تو اچھا, بات ختم ہو جاتی تھی. نہ مجھے وہ کچھ سننے کو ملتا تھا جو میں چاہتا تھا, نہ وہ کہتی تھیں. لیکن جس دن الیکشن تھا, یہ صبح کینوس شوز پہن کے, اور انہوں نے ہجرت کالونی میں MQM والوں کو مارا, جو ریگنگ کر رہی تھی خواتین کو پکڑا, ویڈیو بنائی, وہ ریلیز کی. وہ میں نے جاسمین کے پروگرام میں چلائیں.
تو ادھم مچ گیا, گورنر صاحب بھی لائن پر آ گئے, عادل صدیقی بھی لائن پر آ گیا. آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوں گے. میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جیتے ہوئے ہیں تو یہ پیپلز مینڈیٹ ہے, عوام کی مینڈیٹ کو ضائع نہیں جانا چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے, تو ابھی بلاول صاحب آئے تھے تو ان کے سیکرٹری ہیں جنید, وہ بلاول صاحب کے بہت قریب ہیں, جنید جے ڈی جو ہے. تو وہ بھابھی کو دیکھنے گئے, بلاول صاحب ہم تو رات کو یہیں سوتے تھے فرش پہ, صبح بھابھی ناشتہ دیتی تھی اور پھر بیگ صاحب کے ساتھ گاڑیوں میں, ویگو میں, لینڈ کروزروں میں جلسے پہ نکل جاتے تھے علاقے کا. تو ہم نے تو مہینوں گھر پہ ہی یہاں گزارا ہے بھابھی سے. چلیں اب تو پھر یہ ایفرٹس ان کو آپ کو مطلب پٹ کرنی پڑیں گی جی, الیکشنز پھر آ گئے. اب دیکھیں, اب وہ عمر, اب وہ انرجی اللہ کرے. زرداری صاحب سے کیسا تعلق ہے آپ کا؟ بہت اچھا ہے. زرداری صاحب ذہین ترین آدمی ہیں, اور پہلے جب وہ ایکٹیو تھے سیاست میں تو انہی سے رابطہ رہتا تھا, ایپٹمک کے میٹنگوں میں اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ, اور لاڑکانہ کے زون کو ڈیولپ کرنا ہو. وہ کپاس کے بارے میں بڑی نالج رکھتے ہیں, کلر کاٹن کے بارے میں بڑی نالج رکھتے ہیں, لیکن اب بلاول صاحب سے زیادہ, کیونکہ میں پیپلز بزنس فورم کا کراچی کا صدر ہوں. صحیح. یہ ایک برج ہے بزنس کمیونٹی کا اور پارٹی کا, ان کو ملا کے رکھ. چلیں جی, زبردست. اچھا, میں فائنلی چاہوں گی مرزا صاحب کوئی شارٹ میسج جو کہ آپ دینا چاہیں اس پلیٹ فارم کے توسط سے. میرا میسج یہی ہے کہ آپ لوگوں نے, اس حلقے کے لوگوں نے 241 یعنی 241 جو ڈیفنس کلپٹن کا حلقہ ہے قومی اسمبلی کا, سب سیاسی جماعتوں کو ٹرائی کر لیا. آپ نے جماعت اسلامی کو بھی دیکھ لیا, آپ نے پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیا, ایم کیو ایم کو بھی آپ نے دیکھ لیا, اور مایوسی ہوئی. میں سمجھتا ہوں میرا حق بنتا ہے کہ مجھے بھی ایک چانس دیا جائے. زیادہ بار آزمائے نہیں, صرف ایک بار ضرور آزمائے. چلیں جی, یہ فیئرنیس بھی ہے اور میرا حق بھی بنتا ہے. بالکل آپ کا حق بھی بنتا ہے, اور ظاہر ہے آپ جب ارادہ رکھتے ہیں کہ بی بی کی خواہش جو ایک تھی وہ بھی آپ نے بلاول ہاؤس کنسٹیٹوئنسی کی, وہ مجھے پورا کرنا دیں. زندگی پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ دے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا مرزا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور بہت اچھا لگا مجھے آپ سے مل کے. اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ اگلے پوڈ کاسٹ میں اسی طرح کی کوئی اچھی شخصیت جن سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں, اور بہت ساری باتیں ہوں گی, دل کی باتیں ہوں گی. ہوپ فلی آپ نے انجوائے کیا ہوگا. تو اگلے پوڈ کاسٹ تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.